السلام علیکم جی. اچھا ایک موضوع ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت میں وہ کیا ہو رہا ہے اور آئینی اور قانونی طور پر ہو رہا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب انسان اس دنیا میں آ، ترقی اور منازل ترقی اور یعنی کہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے، اس میں آپ مذہب کو سمجھیں گے. تاریخ تو ہماری ہے ہی مذہب. یعنی کہ اگر ہم حضرت آدم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئیں تو ہمیں بیچ میں پتہ لگتا ہے کون کون آئے. پھر حضرت ابراہیم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیچ میں کون کون تھے. پھر اس کے بعد کی تاریخ تو بالکل آنکھوں کے سامنے موجود ہے، کیونکہ یعنی کہ جو پیغام تھا اللہ کی جانب سے، جو وحی کے سلسلہ ہوتا تھا یا جو اللہ پاک خود کلام کرتے تھے، وہ سارا تو جو ہے نا پھر وہ ختم ہو گیا تھا، ختم نبوت ہو گئی. تو اس کے بعد تو انسان نے خود آگے بڑھنا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں ہر طرف کی تاریخ ملتی ہے. پتہ لگتا ہے کہ انسان نے کیسے جو انسان نے ترقی کی ہے. ایک ایک یعنی کہ آپ صدی کا کیا، ایک ایک دہائی کا، صدی کی دہائی کا جو انسان حساب رکھ سکتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے معاملات چل رہے تھے. اور یہ سارا اس کو چلیں ہم ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جو یہ دنیا تھی نا، یہ اس کو تو ہم کہا جاتا ہے کہ باغ عدن تھا ایک مذہبی لحاظ سے. اور اس کا جگہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ تھا. وہاں پہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا رہتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل بڑھی. اور یہ ایک عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ کچھ اور ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے یعنی کہ جنت سے نکالے گئے اور یہ سب کچھ ہوا. اور جبکہ وہ دوسرا جو عقیدہ ہے یعنی کہ پہلا والا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہیں پہ موجود تھے اور پھر اس باغ سے نکال دیا گیا اور دنیا میں پھیلا دیا گیا. یہ مختلف باتیں آ جاتی ہیں. لیکن جب انسان آگے بڑھا تو اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس گندم کا ذکر آتا ہے کہ گندم تھی. پھر اس نے گندم لگائی، پھر بیجی، اور پھر اس کے بعد تو وہ اس کو بیجنے کے لیے، کھیت کو تیار کرنے کے لیے وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا کہ یہاں پہ جو جنگلی جڑی بوٹی رہتی ہے کہ یہ بھی ایک حیثیت رکھتی ہے. وہ اس کو نکال کے باہر کرتا ہے، وہ ایک باغ بناتا ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مالی ہوتا ہے کتنا بڑا ظالم ہوتا ہے؟ کسی جنگلی جڑی بوٹی کو، حالانکہ وہ اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے اسی طرح سے جس طریقے سے اس کے اور پیڑ پودے ہیں، بوٹے ہیں، بیج ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی ہیں دوسرے، اس کو باہر نکالتا ہے. اس لیے کہ انسان نے بیلنس کرنا ہے معاملے کو. یہی جو انسان ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، ہر ممالک کے اندر اس وقت کے اندر، یا دنیا کا جو ایک آئین ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اچھائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو جگہ دینی ہے، اور برائی کو روکنا ہے. تب یہ سسٹم چلتا ہے. اگر جسم کے اندر کینسر پیدا ہو جائے اور وہ ٹیومر بڑھ رہا ہو تو کیوں ڈاکٹر اس کو نکالتا ہے؟ اس لیے نکالتا ہے کہ وہ کھا جائے گا، ختم کر دے گا. یہ جو ایک تجرباتی طور پر نہیں بلکہ ایک وارداتی طور پہ جو پی ٹی آئی کا زہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے، عدالتی اسٹیبلشمنٹ نے، بیوروکریسی نے، سب سے بڑھ کر پاکستان کے میڈیا نے، جس کو لڑنا چاہیے تھا اور اپنے حلف سے غداریاں کی، اور انہوں نے اس زہر کو پھیلانے میں سب سے زیادہ کوشش کی. پھر سیاست میں موجود جوکوں نے، بزنس میں موجود آپ کہہ لیں کہ وارداتیوں نے، سب نے مل کے جو ہے نا اس پی ٹی آئی کو پروان چڑھایا. جبکہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، یہ کینسر ہے. اور اس نے جو ہے نا ایک معصوم لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بیمار کر دی ہے، جو ایک ایسے شخص پہ آج بھی بلیو رکھتے ہیں کہ جو حکومت میں آنے کے بعد بھی 100 دن کی کارکردگی، 100 دن کے بعد جو پلان دیتی ہے حکومت کہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ نظام ایسا ہے اور اب ہم اس طرح سے چلیں گے. وہ 90 دن میں تو کہہ رہا تھا نا ہم ساری چینج لے آئیں گے. 100 دن پہ یہ جو سپیچ کرتا ہے وہ اس پہ پلان دیتا ہے کہ ہم معاشی حالات کو اس طرح سے بہتر کریں گے کہ 2 مرغیاں اور 1 مرغا دیں گے، اور مرغوں کو ٹیکا لگا دیں گے، اور وہ اتنے انڈے بچے دیں گی کہ بس آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اتنا ذہنی طور پہ مفلوج شخص ہوتا ہے اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. یہ کرونا کی باتیں، یہ سب جھوٹ کہانی ہے. آخر تک اس کو
کلٹ نے یعنی کہ اس آپ کہہ لیں کہ ٹولے نے جن کے مفادات تھے اربوں کمائے، ایک ایک شخص نے اربوں کمائے، جو مین اس کے آپ سمجھ لیں کہ بینیفیشری تھے، اور انہوں نے بیڑا گرک کیا پاکستان کا، مفاد بیچا ہے پاکستان کا. تو یہ ساری چیزیں آج جو ہو رہا ہے نا، اصل موضوع یہ ہے کہ یہ کلٹ یا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک ایکشن، یہ ضروری ہے. یہ آپ سمجھ لیں وہ جو جنگلی جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں نا، وہ ہوتی کسی نہ کسی طور پہ کسی کام کی ہیں، وہ کسی دوائی میں کام آنی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں چاہیے ہوتی. اس کا پرپز ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑھتی تیزی سے. یہی انسان کا جو انسان نا، یعنی کہ اگر انسان اس بات کو آپ سمجھے کہ اپنے بال چھوڑ دے، نہ کاٹے، تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک قدرت کی دی ہوئی چیز ہے اور ہم نے وہ بڑھا دی ہے. لیکن کیا کسی سکھ کو دیکھا کہ وہ ناخون نہ کاٹے؟ اسی طریقے سے بال ہے، انسان کو جو انسان شیو کرنی ہوتی ہے، بے حساب کسی چیز کو چھوڑ دینا اور آلکسی میں چھوڑ دینا، وہ تو اور بھی زیادہ برائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سکھ ایسا دیکھا ہے کہ وہ اپنی نوز صاف نہ کرتا ہو؟ کیونکہ یہ تو قدرت نے نکالی ہے نا، شم کر کے ہم باہر نکالتے ہیں. کیوں؟ آ گئی ہے، ریشہ ہے، باہر نکالو اس کو، گند ہے. اس کے اندر بہت ساری غلاظت ہوتی ہے، انسان کا اپنا بھی کچھ عمل ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر ناخون ہے ہمارے ہاتھ کے، پیر کے. کون سا سکھ ہے، کون سا دنیا کے اندر ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو نہ کاٹو؟ جبکہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، بال بھی اضافی ایسے ہی ہیں. داڑھی رکھنے کا حکم ہے یا حکم یا سنت ہے، تو داڑھی تو جتنے مذاہب ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، جتنے جینیس لوگ ہیں ان کی داڑھی ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ بات کو ہم کو سمجھ نہیں ہوگی. لیکن کیا گندے تھے وہ؟ کیا داڑھی کو روز یا بالوں کو روز نہیں دھوتے تھے، صاف ستھرا نہیں رکھتے تھے؟ وہ صاف ستھرے رہتے تھے، اپنے موجودہ تقاضوں کے عین مطابق رہتے تھے، گندگی نہیں تھی ان میں. جتنے جینیس ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم سنتے رہتے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے لیکن سنتا ہوں میں اس کو. یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو اس وقت میں ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے. یہ جنگلی جڑی بوٹیاں اور یہ پیدا کی گئی ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ سرنڈر نہیں کر رہے. جن لوگوں نے یہ بوٹیاں لگائی ہیں نا، 4 بریگیڈیئر تھے جی، 3 جرنیل تھے جی، اتنے میجر تھے جی، بس بات ہو گئی ہماری ختم. ہماری عزت جو ان سے نا، ہماری عزت ہے. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، بس یہ کہا گیا کہ بس ٹھیک ہے، تم سائڈوں پہ ہو جو، دیٹس اٹ. اور جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. بھجن پتہ لگے نا، اس بندے نے حملہ کیا، اس نے اندر سے کنڈی کھولی. دونوں جو انسان ان کے اوپر کیس چلے گا. جس نے اندر سے کنڈی کھولی، جس نے انوائٹ کیا، جس نے پلان کر کے دیا، وہ تو بس ٹھیک ہے جی، ہم نے معاملہ اپنا اندر ہی رکھ لیا ہے. باقی دنیا میں اس پاکستان کا تماشا لگا دیا، وہ اس کا مسئلہ کوئی نہیں. جس نے جو ڈاکٹرائن، یعنی کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن، ڈاکٹر صاحب کو ساتھ میں بٹھا کے آپ پیغام دیتے ہیں کہ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، ہمارا چیف رہا، اس نے پاکستان کی واٹ لگا دی، نو پرابلم. یہ اختلاف ہے. لیکن جمہوری لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ بچا رہے ہیں اس پاکستان کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اتنا زہر گھول کے، زہر اور ایک شفا یاب پانی کا مقابلہ کروا دیا جائے، تو پانی میں پانی ملائیں گے، زہر ہی بن جائے گا. اچھا پانی اور گندا پانی ساتھ ملا دیں گے نا، گندا ہی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس گندے پانی کو باہر نکالنا ضروری ہے، آئین اور قانون کے تقاضوں کے عین مطابق. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.